کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پروگرام ہے خوشبوئے حدیث۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں خوشبو حدیث کی خوشبوؤں سے اپنی زندگیوں کو مہکانے کے لیے شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں بنے، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے بڑی ہی انفارمیٹیو اور بڑی ہی معلوماتی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں اس ٹاپک کو واضح کرتے ہیں اور کلیئر کرتے ہیں، اور بہت مزہ بھی آتا ہے کیونکہ اس ٹاپک پر کلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے اور معزز مہمان شامل ہوتے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ آئیے حضرت کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، آج بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ جی ہاں، اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی وہ چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اگر وہ چیز پر ایمان نہیں تو شاید ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو انسان مومن تو ہے، ایمان والا تو ہے، لیکن آخر کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ اس میں سے ایک چیز جس کی طرف شاید عموماً توجہ نہیں جاتی ہے، اور ہم اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ڈیٹیل سے کلام کریں گے کہ وہ چیز کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک روایت میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ آگے فرمایا گیا لا یصعد منہ شیء، اس میں سے کوئی بھی چیز، دعا میں سے کوئی بھی ایک دعا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچتی ہے حتیٰ تصلی علی نبیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے فرمایا گیا یہاں تک کہ جب تک تم جو ہے وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھو، یعنی جب تک بندہ درود نہیں پڑھتا ہے، جب تک بندہ درود نہیں پڑھتا ہے تب تک اس کی دعائیں جو ہے وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہیں، بس زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دی جاتی ہیں۔ گویا درود پاک پڑھنا یہ قبولیت دعا کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور خاص کر اپنی دعاؤں کے اندر، جی ہم دعا کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، رب سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دعاؤں کے اندر بھی اول آخر درود پاک کی کثرت ہماری اور ہمارا ذہن رہے گا تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ آئیے ایک بار شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کن کن چیزوں پہ ضروری ہے یا کیا کیا چیزیں ایمان کے اندر ہوتی ہیں، اس کی ایک ڈیٹیل سے شاید اگر ہم اس پر کلام کریں تو ڈیٹیل سے پورا پروگرام ہو جائے۔ خیر، ایمان کی بھی کئی ساری اقسام کی جاتی ہیں، کچھ ایمان مجمل کے طور پہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، کچھ ایمان مفصل کے طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تقدیریں ہیں، اچھی بری تقدیر پر بندے کو ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، اور انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ تقدیر کیا ہے، اور تقدیر کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے خلجان، بہت سارے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور ان سوالات کو، ان شکوک و شبہات کو ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کے کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شاید اگر آپ کے ذہن میں بھی اس طریقے کے سوالات آ رہے ہوں، جیسے کہ کہا جاتا ہے دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، یا تقدیریں بھی بدلی جا سکتی ہیں، اس طریقے کے سوالات، اور تقدیر ہے کیا آخر میں، اور اس پر ایک اعتبار سے یوں بھی روایتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ اس پر زیادہ ڈیٹیل سے کلام کرنا، یا زیادہ اس کے ڈیپ میں جانا، اور بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچنا،
اس سے بھی منع کیا گیا ہے، آخر ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں صوبان بھائی کی طرف۔ صوبان بھائی، بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس اور شاید پروگرام ختم ہو جائے لیکن سوالات ختم نہ ہوں، لیکن پھر بھی کچھ ہم جو ہے وہ سوالات شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کلیئر کریں کہ تقدیر ہے کیا؟ پہلے تقدیر کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، تعریف سمجھ میں آئے گی، پھر انشاءاللہ آگے کلام کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، یہ جو تقدیر ہے اس کا سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن سمجھیں گے، لیکن آپ کو کمپلیٹلی اس کو سمجھنے کے لیے اس کے جو اقسام ہیں اور جو باتیں اس پروگرام میں ہوں گی، جو سوالات ہوں گے، جو کراس کویسچنز ہوں گے، ان کو بھی سننا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ پراپرلی جب ان ساری چیزوں کو اکٹھا سمجھیں گے تو ہم تقدیر کے کانسیپٹ کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ صحیح۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے التعریفات، اس کے اندر تقدیر کی تعریف لکھی ہے: خروج الممکنات من العدم الى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء فی الازل۔ صحیح۔ یعنی ممکنات کا ایک کے بعد ایک قضاء کے مطابق عدم سے وجود میں آنا، یہ تقدیر ہے۔ صحیح ہے، عدم سے وجود میں آنا ممکنات ممکنات چیزوں میں کا سے۔ ایک کے بعد ایک، صحیح۔ عدم سے وجود میں، وہ بھی قضاء کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قضاء ہے، اس کے مطابق ممکنات کا ایک کے بعد ایک وجود میں آنا، یہ تقدیر ہے۔ تقدیر ہے۔ جی، اب اس میں بہت ساری ڈیٹیلنگ ہے، بہت سارے ورڈز بہت ٹف سارے بھی ہیں، ہارڈ ورڈ آپ ٹف نے ورڈز استعمال بھی کیے ہیں۔ ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، یہ سارے سوالات اور سارے ڈاؤٹس آپ کے انشاءاللہ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ قضاء یعنی وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی کر لیا، اچھا، اس فیصلے کو قضاء کہتے ہیں۔ اسی فیصلے کا وقتاً فوقتاً ظہور میں آنا، اسی فیصلے کا اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا، اس فیصلے کا وقتاً فوقتاً ظہور میں آنا، وقتاً فوقتاً اس فیصلے کا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ قدر ہے، یہ ہے تقدیر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں جو فیصلہ فرمایا، اپنے علم کے مطابق لکھوایا، اس قضاء کا وقتاً فوقتاً ظہور میں آ جانا، پریکٹیکلی آ جانا، اس کو قدر کہتے ہیں، تقدیر کہتے ہیں۔ آپ کی گفتگو سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کیا تھا، کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ میں کچھ ایگزامپلس آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا کی شروعات اور دنیا کی انتہا، یعنی جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، پرٹیکولرلی کوئی بندہ کیا کرنے والا ہے، کب کیا ہوگا اس کے ساتھ، وہ کیا کرے گا، کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ فار ایگزامپل زید ہے، زید کی زندگی اس وقت میں شروع ہوئی، زید کی زندگی کا اختتام کب ہوگا، زید کس وقت کیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ساری چیزیں عیاں ہیں، ظاہر ہیں، اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ان سب چیزوں کو محیط ہے، گھیرے ہوئے۔ زمانے کے بننے سے پہلے ہی، اس عالم کے بننے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم یقینی سے ہر ایک کے بارے میں، جو بندہ جو کرے گا، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا دیا۔ جی، صحیح ہے۔ اس کے علم میں کوئی ایرر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ انتہا ہے، یعنی بندہ کیسے بھی روٹس پہ جائے، کیسے بھی طریقے اپنائے، بالآخر کسی کام کا نتیجہ کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس علم کو لکھوایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس علم کو لکھوایا، تو یہ ہے تقدیر۔ صحیح، یہ جو اللہ کے علم میں ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارا کانسیپٹ جو ہے وہ تقدیر کے حوالے سے کافی کلیئر ہوا ہے، اور مزید احادیث والا پروگرام ہے تو احادیث کے ذریعے جانیں گے کہ قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں ہمیں احادیث میں کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ تو صوبان بھائی، آج کی کون کون سی احادیث ہیں وہ اگر بیان فرمائیں تو۔ اعظم بھائی، حدیث کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جو قضاء اور قدر ہے، اس کے بارے میں ایک اور میں ضروری وضاحت بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں جب سے دنیا شروع ہوئی،
جب دنیا ختم ہوگی، دنیا کے ختم ہونے کے بعد قیامت کا معاملہ ہوگا، قیامت کے بعد غیر متناہی زندگی ہوگی، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جمع فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان سب چیزوں کو جمع فرما دیا. اب یہ جمع فرما دینا یہ ہے قضا. اچھا، یہ ہے قضا. قضا. اور جب پرٹیکولر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھوایا، جب پرٹیکولرلی اس چیز کا وقت آ جائے اور اس چیز کا زمانہ آ جائے، وہ آدمی دنیا میں آ جائے، تو اس وقت ظاہری طور پر ان تمام مجتمعہ چیزوں کا الگ الگ ہو کر وجود میں آنا، صحیح ہے. یہ ہے کیا؟ یہ ہے قدر. قدر ہے. قضا اور قدر، مل فرق بینہما. آپ نے قدر کے بارے میں بتا دیا، قضا کے بارے میں بتا دیا. یعنی مجموعی طور پہ جتنی بھی چیزیں ہونے والی ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر کے لکھ دینا، یہ قضا ہے. لوح محفوظ میں سارا جمع ہے، سارا کا سارا جمع ہے، تو یہ قضا ہے. یہ قضا ہے. اور ایک ایک چیز کا اپنے اپنے وقت پر ہونا، یہ جو ہے وہ قدر ہے اور یہ تقدیر ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. تو حدیث پاک ہے انشاءاللہ. پہلی حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع. بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان 4 چیزوں پر ایمان نہ رکھے. یشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ کیا بات. بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، اور یہ گواہی دے کہ میں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا. اسی طرح آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. بندہ موت پر بھی ایمان رکھے، بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھے. یہ بھی ایمان لانا بندے کے لیے ضروری ہے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. بندہ تقدیر پر ایمان رکھے. حدیث پاک میں یہ صاف فرمایا گیا کہ بندہ اگر ان 4 چیزوں پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور حق کے ساتھ مبعوث ہونے. اور تیسری بات موت اور بعث بعد الموت یعنی موت اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی وہ ایمان رکھے. اور چوتھی چیز ہے کہ بندہ تقدیر پر ایمان رکھے. ان 4 چیزوں پر ایمان لانا ایمان کے لیے ضروری ہے. جی، بندے کے لیے ضروری ہے. بندے کے لیے ضروری ہے. یہ حدیث پاک جو ہے ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح. یعنی کافی حد تک جو ہے وہ ایمان کی بھی ڈیٹیل آپ نے ماشاءاللہ فرمائی. مزید بھی اگر کوئی حدیث اگر آپ شامل کریں گے تو ایک اور حدیث پاک ہے کہ یہ حدیث پاک عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش، پانی، ہوا اور لوح محفوظ کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ ہے قلم. ٹھیک ہے. فقال لہو، پھر اس قلم سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اکتب، اے قلم لکھ. فقال ما اکتب، تو قلم عرض گزار ہوا کہ میں کیا لکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اکتب القدر، اکتب القدر، تقدیر کو لکھو. فکتب ما کان وما هو کائن الی الابد، تو اس نے جو ہو چکا اور جو ہونا تھا وہ سب کچھ ابد تک جو کچھ ہوگا سب کچھ اس قلم نے لکھ دیا. پاسٹ اور فیوچر سب لکھ دیا. اب یہاں پر کچھ چیزیں اعظم بھائی میں بیان کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت کوئی زمانہ نہیں تھا. یہ جو کہا گیا کہ جو ہو چکا جو ہوگا اس کو لکھ دے، وہ ہمارے حساب سے ہے. اچھا. موجودہ زمانے کے حساب سے، یعنی زمانے کے وجود کے بعد میں جو ہوگا اور جو
ہو گیا وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا. اس وقت سب کچھ مستقبل تھا, یعنی قلم سے جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت زمانہ کچھ نہیں تھا, لیکن اس وقت سب کچھ کیا تھا, مستقبل, جو لکھا گیا جو ہوگا سب کچھ مستقبل تھا. اور دوسری بات یہ ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ پر جو قلم کے ذریعے سے لکھنے کا حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, تحریر لوح محفوظ نون دوات سے ہوئی. کون سے دوات سے ہوئی؟ نون دوات سے, نون نامی دوات سے ہوئی. یعنی جس تحریر جس سیاہی سے لکھا گیا اس کا نام نون تھا. اب وہ نون کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. صحیح. اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت بھی ہے, نون والقلم وما یسطرون. ٹھیک ہے, نون کی حقیقت کیا ہے یہ رب العزت جانتا ہے. اور تیسری بات یہاں پر ایک اعتراض بھی لازم آتا ہے کہ اللہ پاک کو جب سب چیزوں کا علم تھا تو لکھوایا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نسیان سے بھی پاک ہے, بھولنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پر تحریر کروایا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو بھی اس پر مطلع کر سکے. یعنی اللہ پاک کے کچھ ایسے محبوب بندے ہوتے ہیں جو لوح محفوظ کو بھی دیکھ پاتے ہیں. اللہ نے انہیں اتنی عطاؤں سے نوازا ہے کہ وہ لوح محفوظ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں, آپ تو فرماتے اس ہیں سے انبیاء اولیاء وغیرہ کا علم غیب بھی جو ہے وہ یعنی وہ لکھ گیا اور پھر اس سے جو ہے وہ اللہ کی عطا سے جو ہے وہ جو چاہتا ہے دیکھتا ہے, پھر جو چاہتا ہے غیب کی خبریں بھی ارشاد فرماتے ہیں اولیاء اکرام انبیاء اکرام. خیر, اچھا ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے سبحان بھائی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا تو جو جیسا ہونے والا تھا ویسے لکھ دیا, تو ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ سب لکھا ہوا ہے, تو ہم تو پھر مجبور ہو گئے نا لکھنے کی وجہ سے کہ بھائی جو لکھ گیا ہمیں وہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے. تو کیا فرمائیں گے؟ یعنی لوگ قدر کی وجہ سے ایسا بولتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہو گیا, اب کیا کرے گا؟ اب دیکھیے, بندہ نہ مجبور محض ہے نہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے, بندہ مجبور محض بھی نہیں ہے اور نہ ہی بندہ قادر مطلق ہے, بلکہ امر بین الامرین ہے. یعنی نہ مجبور محض نہ قادر مطلق, بلکہ بندہ ان دونوں کے درمیان ہے. قادر مطلق مینز قادر مطلق یعنی ایسا نہیں کہ وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے, یعنی سب کچھ کر سکے. میں اس کی تشریح بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. جیسے فار ایگزامپل بندہ قادر مطلق نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سے پیدا نہیں ہو سکتا, پیدائش پر اس کا اختیار نہیں ہے, موت پر بھی اس کا اختیار نہیں ہے. اسی طرح صحت, رزق اور وقت پر بھی اس کا کامل اختیار نہیں ہے. رزق کے لیے بھی وہ کوشش کر سکتا ہے, صحیح ہے, رزق دینا یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے. یعنی موت اور حیات, پیدائش اور موت یہ تو اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اسی طرح رزق اور وقت یہ سب اس کے اختیار میں کامل طور پر نہیں ہے, یعنی وہ قادر مطلق نہیں ہے. اب مجبور محض کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر ہی نہیں سکتا, یعنی تقدیر میں اگر لکھ دیا گیا تو وہ اس کو وہ تقدیر پر مجبور ہو جائے, ایسا بھی وہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل عطا کی ہے. ٹھیک ہے, سوچنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے, اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہے, اور بندے کے اندر ارادہ بھی ہوتا ہے, اور بندے کے کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں. بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی عطا کی ہے, ارادہ بھی کرتا ہے بندہ, نیتیں بھی کرتا ہے نا. اور جب بندہ ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے, نیتیں کرتا ہے, تو نیکی بدی کا راستہ بھی چن لیتا ہے. صحیح ہے, نیکی بدی کا راستہ بھی, اس کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں, یا تو اچھا کرے یا غلط کرے, اور لوگ کرتے بھی ہیں, چن بھی لیتے ہیں. اب یہاں پر یہ مجبور محض نہیں ہوا, بندہ جب سوچتا ہے کہ میں نیکی کروں گا تو وہ نیکی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہوتا تو پھر شریعت نے جو حکم دیے اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا تو یہ تو بے معنی ہوتا ہے نا. جب لکھا ہوا ہے تو حکم دینا اور منع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح ثواب اور عذاب بیکار ہوتے, جنت پھر دوزخ جو ہے وہ, کیونکہ اگر لکھا ہوا ہے تو طے ہے وہیں جانا ہے. ثواب اور عذاب رکھا گیا اور بندے کو اختیار دیا گیا, کیا چننا چاہتے ہو. صحیح ہے, زبردست. ٹھیک ہے, تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بندے کو کسب حاصل ہے, اس کو اختیار حاصل ہے, لیکن تخلیق فعل یہ اللہ کے سپرد ہے. کیا بات ہے. یعنی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. بندہ نیت کرتا ہے
प्लस उस नीयत में कोशिश करता है, सही है। और नतीजा और असर ये अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर बंदा नमाज का इरादा करता है तो ये इसका इख्तियार सही है ना, ये इसका इख्तियार है, नमाज का इरादा कर रहा है ना। और बंदा जब नमाज का इरादा करे तो बदन में खड़े होने की ताकत और सांस चलना, खड़े होने की ताकत नहीं होगी तो नमाज वो नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरह सांस नहीं चलेगी तो वो नमाज नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरह वक्त मुयस्सर नहीं आया तो नमाज नहीं पढ़ पाएगा। तो खड़े होने की ताकत, सांस का चलना, वक्त का मुयस्सर आना, ये सब अल्लाह की अता है। सही है। यानी हकीकी अगर हम कहें फ़ाइल हकीकी जो है तो अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया है कि कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे अगर दुनियावी एग्जांपल के ज़रिए अगर इसको समझें तो जैसे अभी स्टूडियो में बैठे हैं तो लाइट है, लाइट के लिए स्विच भी होता है। अगर मैं कहूँ कि भाई अगर स्विच ऑन करना है तो क्या होगा, लाइट जल जाएगी। लेकिन अगर उसके अंदर बिजली ही नहीं आ रही हो तार के अंदर तो फिर लाइट कैसे जलेगी? स्विच ऑन ऑफ करने से लाइट नहीं जलेगी। यानी बिला तमसील, बिला जो है वो मिसाल दिए हुए इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि लाइट का आना भी ज़रूरी है, स्विच का ऑन होना भी ज़रूरी है। तो स्विच का ऑन ऑफ करना ये बंदे के इख्तियार में है। यानी बिजली का आना या ना आना ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो कुदरत हकीकी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने दी है और बंदे को इख्तियार भी दिया है कि किस तरफ जाना है। इस बात का इनकार करे और ये कहे कि बंदा मजबूर महज है तो वो शख्स गुमराह है। सही है, सही है। उसका ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है। और बात सूरत ऐसी भी हो सकती है कि अगर वो अल्लाह ताला के इल्म का इनकार करे तो वो फिर कुफ्र की तरफ भी बंदा जा सकता है। तो इसीलिए तकदीर में ज़्यादा गौर व खौज करने से मना किया गया, क्योंकि तकदीर का ताल्लुक क़ज़ा से है और क़ज़ा अल्लाह ताला का इल्म है। सही। बंदा जब इल्म अल्लाह ताला के इल्म पर सवालात कायम करने लगेगा तो फिर वो कुफ्र के रास्ते पर भी जा सकता है। सही। तो ये जो अकीदा माज़अल्लाह बंदा जो है वो मजबूर हो गया है क्योंकि उसकी तकदीर में वैसा लिख दिया गया है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप देखें कि जो बंदा करने वाला था वो लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि जो लिखा गया है उसी का बंदा जो है वो मजबूर हो गया है। अब आप देखें हमने प्रोग्राम के लिए जो है वो 2-3 दिन पहले से डिज़ाइन किया हुआ था कि भाई इस तारीख को हम ये प्रोग्राम लेकर आएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने से हम लोगों की डिज़ाइन करने से अब हम मजबूर तो नहीं हो गए ना कि इस टाइम प्रोग्राम लेकर आएंगे। अगर प्रोग्राम के अलावा कुछ और मसरूफियत होती, तो अगर किसी की तबीयत ख़राब हो सकती थी तो हो सकता है हम प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। तो हम डिसाइड कर लेते हैं पहले से, तो वही पहले से लिखा गया है कि तकदीर के अंदर ऐसा होने वाला है और उस लिखने की वजह से हमें मजबूर नहीं किया गया, हमारे डिसाइड करने की वजह से हमें मजबूर नहीं किया गया कि मैं मजबूरी में बैठ के प्रोग्राम करूं। जैसे तकदीर में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए होंगे, यानी बंदे ने इरादा किया, बाद में उसका इरादा चेंज होगा और नतीजा क्या होगा, सब कुछ लिखा हुआ है तकदीर। सही है। तो आप राइट वे पे जा रहे हैं या जो है वो लेफ्ट वे पे जा रहे हैं, ये लिखा गया है। आप इस लिखे की वजह से मजबूर नहीं हुए, आपको इख्तियार दिया गया है। खैर ज़बरदस्त जो है माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाई है। अच्छा, एक चीज़ ये भी पाई जाती है माशरे के अंदर कि भाई तकदीर के हवाले से ख़ासकर कुछ लोग नजूमियों को, या यूँ कहें कि कुछ लोग जो है ना वो बनावटी जो है वो बाबाओं को, या क्या कह सकते हैं उनके लिए, कि उनको उनके पास जाकर ना हाथ की हथेली दिखाकर तकदीर दिखा रहे होते हैं, यानी जन्म कुंडली दिखा रहे होते हैं, भाई हाथ की लकीरें किस तरफ जा रही हैं तो किस्मत क्या बयान कर रही है। तो इस बारे में क्या फरमाएंगे, क्या बंदा देखता है इस तरीके से तकदीर? हदीस पाक इंशाल्लाह मैं बयान कर देता हूँ। हदीस पाक के एक कितए का मैं तर्जमा बयान करता हूँ कि जो शख्स काहिन के पास जाए, यानी नजूमियों के पास जाए और जो वो कह रहा है उसकी तस्दीक करे, अच्छा, और उसको हक और यकीन समझे, यकीनी समझे, तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया गया। तो कहा गया कि अगर कोई काहिन के पास जाए और जो वो कह रहा है उसको हकीकी समझे, यकीनी समझे, तो फिर उसने जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुनज़्ज़ल है, नाजिल किया गया है, उसका उसने इनकार किया। अब यहाँ पर मैं कुछ सूरतें हैं मसले की इंशाल्लाह वो भी बयान कर देता हूँ। अगर कोई इस इरादे से जाए कि काहिन के पास कि ये जो भी बोल रहा है हक है, यकीनी है और उसको हलाल भी समझे, अच्छा, तो ऐसी सूरत में आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कुफ्र खालिस है, ये अल्लाह अकबर, खालिस कुफ्र है। और इसी तरह अगर कोई रग़बत और शौक़ की वजह से, कुछ लोगों को शौक़ भी होता है, चलो देख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। रग़बत और शौक़ की वजह से अगर कोई इस तरह करता है, माज़अल्लाह, ये भी गुनाह कबीरा और फ़िस्क़ है। अल्लाह अकबर। इसके बारे में यहाँ तक के भी आया है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا اگر کوئی کاہن کے پاس جاتا ہے رغبت اور شوق کی وجہ سے. اور اگر کوئی مذاق میں ایسی جا رہا ہے تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہے. اللہ اللہ. ہاں اگر کوئی ایسے عاجز کرنے کی نیت سے جا رہا ہے کہ وہ صحیح سے نہیں بتا پائے گا اس نیت سے جا رہا ہے تو اوکے. صحیح ہے. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. کئی جگہوں پہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں ایسے لوگوں سے لوگ مل رہے ہوتے ہیں, جب مصیبت آتی ہے نا تو رب کی بارگاہ میں نہیں جاتے, وہ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اور آج کل تو اعظم بھائی یہاں پر ایک چیز میں بیان کرنا چاہوں گا کہ تقدیر کا تعلق علم الہی سے. علم الہی سے. علم الہی آپ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ علم الہی کا سوال آپ کر کس سے رہے ہیں؟ صحیح. تو ہمیں یہ تھوڑا غور کر لینا چاہیے. کاہن کے پاس اگر جا رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ تقدیر کا تعلق علم الہی سے ہے. اور ایسے لوگ بھی معاذاللہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں گے تو وہ بتائیں گے. اور اب تو جانا اتنا لوگ آسان کر چکے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایسی اپلیکیشنز ہیں, ایسی چیزیں لوگ پروموٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ آئیے ہمارے پاس, آپ کا نکاح ہونے کی ڈیٹ ہے تو شادی کی ڈیٹ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, ساری چیزیں وہ فیوچر کی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم میں یہ ہوگا. اچھا لوگ باضابطہ یوں بھی اپنے لائف پارٹنر کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں وہاں جا کے معاذاللہ. تو یہ اس طریقے کے بھی انداز دیکھنے کو ملتے ہیں. خیر ان سب کی طرف توجہ دینا اور یہ کس طریقے سے انجام ہو سکتا ہے اپنے احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کیا کہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. کئی صورتوں میں کفر خالص اس کو بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی حال زار پر رحم فرمائے. ناظرین ڈیٹیل تو بہت ساری ہے, سوالات اور بھی بہت سارے ہیں, کئی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں, لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید اور کلام کیا جائے. تو انشاءاللہ پھر کبھی نئے ٹاپک کے ساتھ ایک دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خوب خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ, حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ.